بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید شست و ششمی موضوع اور میں مرچی موضوع کے عزیزان محترم میثاق اور عہدانی بابتائند. اللہ سبحانہ و تعالی میثاق اور عہد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میثاق اور عہد اشان اتہا مردم کے ہستے خیانت مکا مانا کہ وعدہ خلافی مکند، اور ای میثاق اور عہد کے ہستا اشان حقہ کے ہستے صحیح طریقے گما کے ہستے ادا بکند. وانگا ایک شخصیہ کے ہستے ہمیں میثاق اور عہد انتہا وعدہ خلافی کو، خیانت کو آیا اسی متعلقہ دین اسلام انتہا کے ہستے چی وعیدت کا چی سزات کا ہمیں انسان سرا. تو میں مرچگے موضوع کے ہستے عزیزان محترم ہمیش بابتائیں انشاءاللہ ہمیش متعلقہ ہمیں موضوع گا ملحتی آیات وانے اور آئینی تشریح کرنے اور ایک دراجے حدیث کے ہستے صحیح مسلم ہے امی ہم وانے آئیے انشاءاللہ تشریح کرنے. برحال عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اتی قرآن پاک کے تحا ارشاد فرمائنید وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت تہا حکم دے گئے رب العالمین انگا شمع و مردمانی درمیانہ کے ہستی میثاق اور عہدی بیت اور انچی وعدائی کے ہستے شمع و دیگے مردمانی درمیانہ بیت تو اشیاء کے ہستے خیانت مکنے، بلکہ اے میثاق اور عہد کے ہستے اے وعدے کے ہستے شرری سراشانی حقہ کے ہستے ادا بکنے. پرچہ کے عزیزان محترم عہد اور میثاق کے ہستا یا انہا وعدہ کے ہستا اشانی تہا خیانت کنگ ایک ہی صفتیں ایک ہی خاصلتاں لا شک عزیزان محترم اشانی تہا خیانت کنگ منافقانی صفتیں ای منافقانی ایک ہستے منافقانی خاصلتاں ای منافقانی صفاتاں کہ وعدے انتہا میثاق اور عہد انتہا کے ہستے خیانت کنگ. انچونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تی قرآن پاک کے تھا ارشاد فرمائنید وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہمیں وڑا عزیزان محترم چونکہ سی بخاری سے مسلم حدیث انت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق نشانی کے ہستے سے انچی نشانیاں منافق ہے. اور دیکھے حدیث تھا آتکا کہ یہ منافق خصلتا مانا کہ منافقانی صفاتا اولی اذا حدث کذب وحدی کے حبر کن درو بندی و اذا وعد اخلف انگا وعدہ کن تو وعدہ خلافی کا خیانت کن. اور ای کے ہستے عزیزان محترم میں حدیث شاہد کے ہستے ہمیشہ اور دیمار اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے دو خصلت کے ہستے بیان کو وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ادرو کے ہستا عزیزان محترم منافقانی کے ہستے صفاتا، لیکن میں حدیث شاہد کے ہستے ہمیشہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وحدی کے وعدہ کن تو وعدہ خلافی کا ہمیں وعدین تھا کہ ہستے خیانت کن. اور ہمیں آیت کے ہستے عزیزان محترم منتگا تو آیت تھا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائند کہ وطما وط انگا شمی درمیانہ کے ہستے میثاق اور عہدی بھی یک وعدے بھی تو ای وعدین تہا کے ہستے خیانت مکنے وعدہ خلافی مکنے، بلکہ اللہ حکم داتگا گشتی وَأَوْفُوا ای وعدیانہ کے ہستے شرری سرائشانی حقہ کے ہستے ادا بکنے. ای میثاق اور عہد کے ہستے شمی درمیانہ شما کے ہستے اتفاق کو تامی میثاق اور عہدانی شما کے ہستے یجا بیتگے اور ای چیز سرا کے ہستے شمی اتفاق انت لہذا اشانی کے ہستے حقہ ادا بکنے اور خیانت آچی کے ہستے اترا دیر بکنے. پرچہ کہ یہ آیت تھا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائند کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. بعد توکیدیہ معنی ہمشہ عزیزان محترم کہ اے عہد اور اے میثاق کے ہستا اے وعدہ کے ہستا شما اشان سرا کے ہستے متفق بیتے شما کے ہستے درو یکی حبر سرا کے ہستے شما اجتماع بھی شما اتفاق بھی کہ شما کے ہستے ہر چھوڑی مسئلہ بھی عزیزان محترم، لیکن شما ہمیں مسئلہ کے ہستے شما اس طرح کے ہستے نہیں اجتماع ہے شما اتفاق بھی تک لہذا شما سرا نہیں واجبند ای وعدین تہا کے ہستے خیانت مکنے اور ای وعدین کے ہستے حقہ کے ہستے شرری سر ادا بکنے.
حتی ازان محترم ای وعدہ کے ہستا کافرانی گما ہم بے بند کافرانی گما ہم کے ہستے خیانت جائز نہیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے ارشاد فرمائنیت وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اور دیگر آیت اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنیت وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا تو اللہ سبحانہ وتعالی شما دلانی مالکن رب العالمین زان کے کئی نیتانی تہا خیانت ہست اور غداری اور بےایمانی ہست اور کئی دل کے ہستے پاک و صافند چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنی ان اللہ یعلم ما تفعلون لہذا زن محترم انسان واسطہ واجب ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تقوی کے ہستے اختیار بکن اللہ خشیت دائما انسان دل تہا کے ہستے موجود بھی و ہمیں وڑا زن محترم ای تقوی کے ہستے اللہ تقوی اور خشیت کے ہستے انشاءاللہ ہمیش بابتا کے ہستے حبر کنے پرچہ کی حدیث تہا کے ہستے ذکر کرنے بیتا بہرحال زن محترم انچو کے صحیح مسلم حدیث ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کا کہ وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگا یک جیشی یا کہ انہ یک سریعی کے ہستے تیار کو تک پا دیم دیگ واسطہ یا کہ ہر جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے سریعہ کے ہستے دیم داتگان جیش کے ہستے دیم داتگان مسلمانہ نہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابرچی کو تا امر امیرن یا برے آئینی واسطہ یک امیری کے ہستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے اختیار کو تا تاکہ یہ جیش تہا کے ہستے درو امیش گپا کے ہستے گوش بدارند اور کس وطی نیمگا کے ہستے اجتہاد مکا امیر ایک فائدہ ہمیشہ ازان محترم وہ ہر جاگی ازان محترم خاص کر مثال کے طور پر سفران تھا مردم واحدی کے سفر کند باہد انسان واسطہ کے آوتی سفر تھا کسی ایک امیر کے ہستے اختیار بکنا انتخاب بکنا اور سفر متعلق ازان محترم صحیح حدیثاً تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی تک انگا شما سفر یا درکائے انگا شما سے مردم بیتے گوڑا یکی کے ہستے وہ تھا کے ہستے کہ امیر بکنے کہ انتخاب بکنے کہ اختیار بکنے تاکہ شما امیر بھی بیت اور امیر ازان محترم سفر تہا یا کہ جیش یا سرین تھا کے ہستے بعض فوائد ہا اور شما کے ہستے بہتر و شتر زانے برحال وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے امیر کے ہستے انتخاب کو تا اختیار کو تا جیش اسرین سرا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے وصیت کو تگا کہ اللہ تقوی اللہ خوف و خشیت اوصاہ بتقوی اللہ وبمن معه من المسلمین خیرا اولی ہمشک امیر کے ہستے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے انتخاب اور اختیار کو تا ہمیشہ کے ہستے وصیت کن کہ تو کے ہستے اللہ تقوی کے ہستے اختیار بکا اللہ خشیت کے ہستے اختیار بکا چا اللہ بطرس اور ہما کے ہستی تھی دست چیرائیں مثال کے طور پر تو ہمیں امیر ہمیں مسلمان نہیں اشانی ہم کے ہستے خیالداریاں بکا اشانی گما کے ہستے گو نرمیاں پیش بیا وحدی کے شان درمیان چیزیں اختلاف پیدا بھی تو کوشش بکا آیا کے ہستے پر صحیح طریقہ کے ہستے آئین مشکلات کے ہستے تو حل بکا آئیے چرند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ فقال اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ نی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے وصیت کو تا اشیاء چرند کے ہستے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت داتگا کہ نی شما کے ہستے گروہ کے ہستے ہما کافران نیمگا ہمیں سریہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے یا کہ نام جیش کے ہستے دیم داتگا بسم اللہ اغزو بسم اللہ وحدی کے شما روگائے وچی سرا اعتماد ما کنے اشیاء مکشے کہ ہمارا سلاگ ہونے حلاس نانی ماں مثال کے طور پر میں تہا کے ہستے قوت موجود ہے نا اللہ چی مدد بلوٹ ہے یہ چیزا چی قطعاً کے ہستے بحال مب ہے پتہ کہ شما کمزور ہے بغیر اللہ شما کے ہستے ہچکت نہ کنے تو اللہ چی کے ہستے مدد بلوٹ ہے پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ فی سبیل اللہ شما کے ہستے روگ آئے پر جہاد کنگا شما ای جہاد کئی واسطہ ہیں ای خالصاً اللہ واسطہ ہیں نہ شما مال غنیمت واسطہ بروے نہ یک ملک حاصل کنگا بروے نہ کہ شما مثال کے طور پر گوشے ماروے مردمہ کے ہستے جبر کنے نہ کہ آئیں کے ہستے تکلیف اور اذیت دیں لیکن میں اصل مقصد کہ ہمشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں فی سبیل اللہ تاکہ شما روئے آیا چا کفرہ چی کشے کافرانا اور شما آیا کہرے روشنا ہی نہیں مگا نور نہیں مگا شما آیا کہ ہستے کارے دین اسلام نہیں مگا اور اصل مقصد ہمشی کہ اللہ دین سبحانہ و تعالی دین کے ہستے سربلندی واسطہ شما روگا ہے تاکہ اللہ نام کے ہستے بلند بھی پتندہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ قاتلوا من کفر باللہ اور یہ ہم دے مقصد ازدان محترم کئی دیما شما کے ہستے قتال کنے
کافران دیما قتال بکنے مسلمان کو مسلمانہ بے جنگ نہ کنت پرچہ کہ دین اسلام تہا ازان محترم جنگ مقصد کے ہستے کفر چست کنگی ہیں آ جاگہ چھ کفر چست کنگی اور توحید کے ہستے آ جاگہ بے تو موجود بھی یہ نہیں کہ ماں روئے مثال کے طور پر ملک سرا کے ہستے قبضہ کریں یا کہ انا ماں روئے مال غنیمتہ کے ہستے مال غنیمتہ کے ہستے زیرنت یا انا ماوتی کے ہستے ہما مثال کے طور پر گوشی منا ملک ہے منا بادشاہیت ہے ماوتی ملکہ کے ہستے لوٹا مستر کنا ما پمیش کا مسلمانہ راجہ موشن برو جہاد بگن تاکہ منی ملک کے ہستے منی بادشاہیت منی ملک کے ہستے مستر و گیشتر و دراشتر بھی ایشو آستا نہیں ازان محترم لیکن اصل مقصد ہمشے کی طرح کفر چست کنگی اور آئی جاگہ کے ہستے توحید آرگیند انچو کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے تحت ارشاد فرمائنید وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ تو جہاد مقصد ہمشہ ازان محترم کے کفر و شرک کے ہستے مارا چا زمینہ چست کنگی انچو کہ میں آیت انی ونتگا اور یہ آیت مکمل کے ہستے یہ وڑائند اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے تحت ارشاد فرمائنی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ آیا چرند پدک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے تقرار کو کہ اغزو ای تاکید واسطہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے پدا بیان کو آیا چرند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ وَلَا تَغُلُّوا نی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہتے کے ہستے یک راہی یک طریقی کے ہستے پریشانی واسطہ کے ہستے اختیار کو کہ شما کے ہستے ہمیں کشکا اور ہمیں راہا کے ہستے بروے ہما طور طریقے میں شمارا سوچ دیا گیا ام شان سرا کے ہستے عمل بکنے اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ وَلَا تَغُلُّوا مال غنیمت وحدی انگا شمارا مال غنیمت شمی نیت میں بھی مال غنیمت لیکن انگا شمارا مال غنیمت کے ہستے حاصل بھی تو مال غنیمت آئیے تقسیم بھی اگا چی 75 کے ہستے مزیر ہے پرچہ کہ مال غنیمت کے ہستے ازان محترم یا بری پورا جمع کنگ بھی رندہ کے ہستے نی آ کے ہستے تقسیم کنگ بھی اما وڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہستے قرآن مجید تھا کے ہستے ذکر کتا ہما وڑا کے ہستے تقسیم کنگ بھی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے ارشاد فرمائنید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور ہر ایک شخص ازان محترم غیر شرعی طریقے کے ہستے چا مال غنیمت کے ہستے یک حصہ زیری بغیر شرعی طریقے دنگا تا مال غنیمت کے ہستے جمع کنگ نہ بیتا اور آ کہتے چا ہمیں مال غنیمت کے ہستے لہتے مال کے ہستے زیری تو اشیاء غلول گشک بھی ازان محترم او ای یک مزنی کبیرے چا مزنی کبیرے گناہ چی یک مزنی کبیرے اور ہمیشہ متعلق اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کے ارشاد فرمائے تک وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون چی فائدے ازان محترم مال غنیمت دنگا تک ہستے تقسیم کرنا نبی تا اور تو کہا کہ ہستے مال غنیمت بغیر شرعی طریقے زیرت اور ای وڑے وحید وحدی کے انسان انگا بوانیت چپے ما انسان جرت کن کہ برو ہمیں مال غنیمتاں کے ہستے بزیرت تقسیم بیگا چپی سرتر ہمیں مال غنیمت شواستا قیامت روچا ایک عذابی بھی ہمیں مال غنیمت قیامت روچا پیش بھی ای مال غنیمت چی بڑھائیں اور حدیث تحات کا انگا یک خوشتری بزیری اور خوشتر کے ہستی اشیاء گردنا بھی لا حول ولا قوت الا باللہ فاش بھی ازان محترم انسان قیامت روچا دروز زاننتے کہ اشیاء دنیا تہا بغیر شرعی طریقے کے ہستے مال غنیمت سرا کے ہستے قبضہ کتا یہ حمودہ پاش بھی برحال ازان محترم آئیے چند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں وَلَا تَغْدِرُوا اور ایک ہستے ازان محترم میں حدیث شاہد ہے حالانکہ حدیث کے ہستے سکند راجی حدیث ہے موان نہیں انشاءاللہ لیکن میں حدیث شاہد کے ہستے ہمیشہ وَلَا تَغْدِرُوا ازان محترم خیانت مکنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا گوش گائیں صحابہ کرامہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نی ما چی وشیں ازان محترم انگا وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامہ گوشیں کہ خیانت اختیار مکنے اور غدر کے ہستے ازان محترم وعدہن تھا کہ ہستے خیانت کنک میثاق اور عہدن تھا کہ ہستے خیانت اختیار کنک ادرو غدر تھا کہ ہستے داخل بیت پدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ارشاد فرمائیں کہ وَلَا تُمَثِّلُوا اور تمثیل مانا ہمشہ ازان محترم وحدی کے انگا شما جہاد کو انگا شما کافر کے ہستے جتا تو ہما کافر کے ہستے مرتگا ازان محترم اشانی جسمانی گوما کے ہستے غیر فطری غیر انسانی چیز کے ہستے مکنے پر انچو کہ ما گندی مروچی ازان محترم ما درو من او تو ما درو کے ہستے گندگائیں لہتی
ہنچے بدی او ہنچے خرابی کارکند کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استے منع کو تگا یک شخص ینگا مو حتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرانی کے استے حقا گوشگائند آئین اس طرح کے استے آئین گما جائز نہیں کہ ماں یا کہ نہ ہر ایک کے جہاد کا نگائیں آئین واسطہ جائز نہیں کہ کافر جسم کے استے وحدے کیا مرتا آئی سرا کے استے آئیے ٹوچر بکا آئیے کے استے دستانہ بور آئیے کے استے پادا بور آئیے کے استے ڈریل بکا ولیادو باللہ ای درو منائند ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرانی حق کا اشیاء گوشگائیں لیکن مروچی مسلمان ما وطر بچارے یہ چیز میں تہا موجود ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک عمل کے استے جائز نہیں توری ای عمل کافرانی گمگ بھی وحدے کے انسان مو حلاس شو توری کافری بھی حلاس تو جد آ حلاک بھی آ کے استے گرک بھی برباد بھی حلاس نی ضرورت نہیں تو بیا ای دستان بول رہے آئیا کے استے بدرنجے جاگیا آئیا کیسے تو گروکان بکنے ادرو دین اسلام وجہ کے زن محترم ای فطرت خلاف ای انسانیت خلاف برا زن محترم آیت چند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید ولا تقتلوا ولیدا اس معنی ہمشہ زن محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ گونڈو کے استا کافرانی آیا کیسے مکوشے آیا کیسے مجنے اور ہمیں ورائن جنین آدمہ کیسے مجنے اور ہمیں وڑا داخل بھی ازدان محترم آئینی کے استے پیرے کماش کے استا آیا ہم مجنے پرچا ای کے استے مسلمان انسرا کے استے خطرائی کے استے بیت نہ کنا اللہ ازدان محترم انگا آیا زاند کے ای آئین گوما کے استے اورند ادرو کے استے و خاص کر کماش مانا کہ آیا کے استے سرسوچ کنند اشا امی کافران اشان کے شما کے استے مسلمان خلافہ ای وڑا کے استے جنگ بکنے اینی مگاچی کے استے بیائے انگا ثابت بھی کہ کماش گونے نی جائز ہیں ہمیں مسلمان واسطہ کی کماشا کیسے بجان لیکن اسی علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع کو تھا گنڈو جنین آدم اور کماش کیسے جھنک ببا اشانی جھنک کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منع کو تھا پندہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید اینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طریقہ کیسے شانا سوچ دا کہ ہمیں راہ سرا کیسے ہمیں کشکا اختیار بکنے ہمیں سرسوچ کیسے مشمارہ کتا ہم شان سرا کیسے حمل بکنے نی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ انگا دشمن کیسے شما دیما آت مشرک کیسے شما دیما آت کا نی آیا کیسے شما سے چیزیں دعوت بھی دیئے ہر یک چیزی آیا نا اختیار کو ہمیں صحیح دعوتاً تہار آیا کیسے ہر یک دعوتی آیا اختیار کو تو فوراً کیسے شما راضی بے اور بکشا ماں کے استے راضی شما ہمیں صحیح دعوتاً تھا ہر ایک دعوتی اختیار کرنے ہمیں گپاں کے مشورہ گوشیں شما ہر چیزی شن تھا اختیار کرنے ماں کے استے راضی تاکہ ازان محترم وحدے کے انگا قتال میں بھی قتالہ چی پیسرتر انگا راضی بیوند ہمیں چیزاں ہمیں حکمان سرا کیسے نازل ببا شتر و بہتر ہے بر ازان محترم اولی کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم اولی ہمشہ ازان محترم آئینہ دین اسلامی دعوتہ بدے انگا آیا کے استے دین اسلام قبول کو شما کے استے قبول بکن حلاس بگو شما راضین نی آئینہ کے استے وحدی کے دین اسلام قبول کو شما کے استے مشرک و کافران بگوشے کہ شما ای ملکہ کے استے نشتگے ای ملک کافرانی مشرکانی ملکیں ادا چی درائے بیائے کجا دار المہاجرین بیائے مثال کے طور پر کجا بیائے مدینہ شریفہ حمودہ کے استے رہائش بکنے اور آیا بگوشے ہر حکم ادا مہاجرانی حکمیں ہر فضیلت ادا مہاجرانی کے استے فضیلتیں اور ہر ایک چیزی کے استے ادا مہاجران کے استے رسید اما حقوق پورا شمارہ کے استے رسن تو انگا ای حکمہ کے استے راضی بیتا گوڑا جوڑت انگا راضی نہ بیتا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ گشتی انگا راضی نہ بیتا انگا آیا گو ما اسلام قبول کرنے لیکن ما ہوتی جب ملکہ در نہیں آئے ما ہمدہ نشتی ہوتی ملکہ تو آیا نہ بگو کہ شوم مانا دیہاتیہ نمانا یک کے لیکن کدام دیہاتی ہما کے مسلمان اور شم سرا کے استے اللہ احکام کے استے جاری بند اور شمارہ کے استے مال غنیمت ایچ کے استے حاصل نہ بھی اور ہمیں وڑا فائی اور مال غنیمت کے استے شمارہ حاصل نہ بند دا کہ شما کے استے مسلمان گما کے استے جہاد مکنے گو مسلمان گما کے استے شریک میں بے ای اولی حکم ازان محترم ای اولی دعوتا انگا آئین دین اسلام قبول نہ کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ انگا دین اسلام کے استے قبول نہ کو تو نی کے استے آئینہ شما جزیہ جستا بکنے ٹیکس آیا بکنے یعنی ماں کے استے مسلمان ہے مسلمان شمارا ٹیکس ہی کرا انہی دورہ کنی ازان محترم اللہ المستحان وحدہ دین اسلام چی قدر چی پیمہ قوت تہا بیتا کافران کے استے زردہ تگا مسلمان
چونکہ مروچی میں اس نے ٹیکس آ دورہ ہمیں ٹیکس اجداتا گا لیکن مرچی ما مروچی انگا بگن دے افسوسند کہ مسلمان کافران ولی زبیرہ ٹیکس دے گا اللہ خیر بکنات برا رضان محترم. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ انگا آیا دین اسلام دعوت قبول نکو شما کہ ہستے چا آیا زر پاپ بگرے مالا کہ ٹیکس پاپ بگرے الجزیہ کشنتے اور ای جزیہ کے ہستے انزان محترم قرآن پاک کا تھا ذکر کنک بیتا اور جزیہ کے ہستے انزان محترم ذر یک مقداری کافر کے ہستے آیا کافر کے ہستے ہمیں مالا کے ہستے ہمیں ذرہ کے ہستے مسلمان ادند تاکہ آئیے ہون کے ہستے محفوظ بھی اور آ کے ہستے اسلام سائے کے چیرا بھی اور آ کافر انزان محترم آ وتی کفر سرائیں اور آ کے ہستے انزان محترم وحدی کے ہمیں وتی کفر سرائیں اے نہیں کہ انہیں ہری و حبسی کا نہ بلکہ اے دین اسلام حکم چیرائیں دین اسلام حکومت چی کہتے ہیں درت نہ کرنا مستری کا پھمشی کے ٹیکس دے گائیں اور ہن چکے مگو ازان محترم جزیہ کہتے ہیں ٹیکس قرآن مجید تھا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ذکر کو تھا ہن چکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کہتا ہے ارشاد فرمائنید قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تو ایک استعداد محترم دومی دعوت اولی دین اسلام دعوت دومی کہستے جزیہ دعوت ٹیکس انگا اشیاء راضی بتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ہم جوڑے لیکن نی انگا اشیاء ہم راضی نبی تائیں گو ماں کہستے جزیہ ہم نہ دیئے ما ٹیکس ہم نہ دیئے دھماغے چھتی واد داتا نی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ اسیمی دعوت ہمشے اللہ چھے مدد بلوٹے آیا کہستے دوئی دعوت کہستے نمانتا نی شما کہستے چھا اللہ مدد بلوٹے وَقَاتِلْهُمْ نی کہستے شانی گوما قتال بکنے نی کہستے شانی گوما جہاد بکنے اور ایک استعداد محترم آخری مرحلہ ہے یہ اولی مرحلہ نہیں ڈھارے جنگ بکنے نا یا بری دین اسلام دعوت تاکہ آئین سرا کے استے حجت قائم بھی آئیا چرند انگا دین اسلام دعوت ہیں قبول نکو نیچا آیا چی کے استے جزیہ زیرک بھی زر زیرک بھی ٹیکس زیرک بھی انگا آیا اشیاء ہم انکار کو نی کے استے ہمیں دوینا چرند نی قتال کے استے نی کے استے جہاد کے استے کے نی کے استے قتال کے ڈھارک جنگ نہیں تھے ازان محترم پدا یہ چرند ازان محترم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں انگا شما کے ہستے مشرک و کافر کے ہستا شما کے ہستے گیرا کو تا آوتی قلات یہ تاہن شما کے ہستے آئینی قلات کے ہستے گیرا کو شما کے ہستے گیرا کو تا نی آ کے ہستے درد کنا کنا نی آیا ذات کے ماں کے ہستے ہچوڑا درد نہ کنے نی ماں کے ہستے مسلمان دستا کب تگن نی لا شک آ کے ہستے شما حکم سرا نازل بند نی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ کے ہستے نی دگے لاتی چیز کے ہستے سرسو جکن علیہ السلام نی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ آ وحدی امی مشرک و کافر کایا شمگورا یا کہنا یک مردمی را دیانت پرچا کے آزانا نی ماں کے ہستے گیرے گی نی ماں ہے چوڑا کے ہستے درد نکنے ماتات کے نکنے مارا کے ہستے چدروہی نہیں مگا کے ہستے گیرا کنک بیتا نی آ کے ہستے لا شک امی مسلمانی حکم سرا نازل بند تو آ وحدی کے شمگورا کائنت یا کہنا ایک مردمی شمواستا را دیانت و شمارا گشنت مارا کے ہستے اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میثاق اور عہد سرا کے ہستے نازل بکنے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے منع کو رشتے آیا کے ہستے اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے میثاق اور عہد سرا کے ہستے نازل نہ کنے بلکہ آیا وتی میثاق اور عہدن سرا کے ہستے نازل بکنے مسلمانوں واسطہ گشگائیں پرچی ازان محترم پرچا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حدیث تھا فَإِنَّكُمْ إِن تُغْفِرُوا ذِمَّكُمْ وَذِمَّةِ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُغْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وحدے کے کافر و مشرک اشتاہد شکنے انگا کے استے وعدہ خلافی بکنا ہمیں میثاق اور عہدن تہا کے استے ہمیں وعدہ کے کنک بیتا آیا گو مارا ایک وعدہ یہ سرا کے استے نازل بکنے پرچا کہ یعنی گیرائنت ازانا میں کرد دیگے ہچ کے استی راہنی آنی مجبور بند امی میثاق اور عہدہ وحدی کے اختیار کنا لیکن آئیے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ آئینہ اللہ سبحانہ تعالی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میثاق اور عہدن سرا کیسے نازل مکنے پرچا کے وحدی کے انگا وعدہ خلافی بکنا خیانت اختیار بکنا ارزان ترند اور کم ترے انگا شمع میثاق اور عہدہ کے استے اشانی خیانت بکنا اشانی کے استے وعدہ خلافی بکنا
ایک ہستے ارزان تریں چا ہما میثاق اور عہد کے ہستے اللہ اور اللہ رسول گن پرچہ کہ زن محترم لا شک عظیم ترین تعظیم آئیے کہ ہستے الگ ایک تعظیم ہی ہا ہمیش کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سول داتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میثاق اور عہدانی کے ہستے احترامہ بکنے تاکہ اشان تھا کہ ہستے خیانت میں بھی اشان تھا کہ ہستے وعدہ خلافی میں بھی اور ہمیں وڑا پدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ انگا شما کافر کے ہستے گیرا کتا یا قلات یہ تہا کے ہستے ہوتی قلات تہا یا شما کے ہستے گیرا کتن اور آیا دی کہ ماں کے ہستے نی درد کنک نی مارا کے ہستے درہی نی مگا کے ہستے گیرا کنک بیتا نی لا شک کے ہستے تسلیم کنند پرچہ آزانہ دگی نی راہ نی اور آیا انگا ای چیز کے ہستے اختیار کو آیا انگا لوٹے کے شما کے ہستے آیا اللہ حکم سرا کے ہستے نازل بکنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ ادا ہم شما آیا کے ہستے یہ حکم سرا نازل مکنے بلکہ شما کے ہستے وقت اجتہاد بکنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید ولیکن انزلہم علی حکمک وقت کے ہستے اجتہاد بکنے پرچی فإنک لا تدری اتصیب فیہم حکم اللہ ام لا شمانا ہمشے کے تو آئینا گوشے کہ منی جند کے ہستے شمسرا کے ہستے اجتہاد کند ای حکم کے ہستے منی جند اجتہاد اور ای اجتہاد کے من کا نگایا من گندگا کہ ای کے ہستے بہترین تو شترین انگا ما اشتہا کے ہستے مارا کے ہستے وانگا من اللہ سبحانہ وتعالی کے ہستے توفیق دا اور منی کے ہستے ای اجتہاد کے ہستے برابر بھی تلا شک ای چا اللہ نے مگائند انگا منی ای اجتہاد کے ہستے شرنا بھی مثال کے طور پر ماں کے ہستے خطا کار بھی تا ہوتی ای اجتہاد تہا تو اشیاء کے ہستے اللہ حکم نیمگا کے ہستے نسبت مکا پرچہ کہ ای اجتہاد کے ہستے اللہ نیمگا کے ہستے نسبت کنگ نبی پرچہ کہ یہ انسان اجتہاد ہے ہمیں واسطہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید حدیث آخری حصہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا پرچہ کہ تو نظانے تو اشان سرا کے ہستے وحدی کے تو اجتہاد کنے آیا تے یہ حکم کے ہستے برابر انت صحیح انت ولا انہ خطا انت مانا کہ تو کے ہستے یہ حکم تہا صحیح و برابر بھی کہنا تو خطا کار بھی آیا تے یہ اجتہاد کے ہستے واقعی اللہ حکم مطابقہ بھی یا کہ انہ تی جند اجتہاد بھی بہر رازن محترم میں مرچگی موضوع کے ہستا ہمیشہ انچکے میں گشتگا شمارا ایک دراجی حدیث یا صحیح مسلم ہے برحال میں اصل موضوع کے ہستے ازان محترم ہمیشہ اور گوستگا تقریباً ادرو کے ہستے فوائد تامانی آخریہ بیان کتا پرچہ کہ میں شاہد ازان محترم خالی یک لفظ یہ حدیث تھا باقی درو فائدہ تھا شاہد ہمشہ کہ ولا تقدیرو معنی ہمشہ کہ خیانت مکنے وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی سیریہ و جیش کے ہستے دھیم داتگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چیز گشتگا کہ شما کے ہستے خیانت مکنے خیانت کے ہستے اختیار مکنے لہٰذا ازان محترم منی اور تئی میں درست انسرا واجب ہمشی کہ ماں کے ہستے چا خیانت دیر بھی بیں اور ماں وعدہ تھا کہ ہستے وعدہ خلافی مکنے پرچہ کہ انچکے میں گشتگا ای مسلمانانی صفات نہا ای مسلمان نشانی نہا ای خصلت اور ای نشانی اور ای کار کردار کے ہستے منافقانی گا انچکے میں ہما حدیث ونتگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم ہے اور ہما آیت کے ہستے ماں وتی درس اولی حصہ کے ہستے ونتا لہذا زن محترم میں سرا واجب ہمشی کہ ماں وطرا چاہی وڑی حرابی و بدی خصلتاں و بدی صفاتاں چی کے ہستے دیر بکنے تاکہ ماں کے ہستے ہما منافقانی کے ہستے مشابہتا مکنے دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا چاہی وڑی بدی خصلتاں چی کے ہستے دیر بکنا اور مارا کے ہستے چا شرکا چی محفوظ بکنا تو مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً سر عمل کنگے توفیق بدات آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.